السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو پہلے سب سے آج کی ایپیسوڈ چھوٹی ہے کیونکہ آج 2 ایپیسوڈیں لکھی ہیں اور دونوں نارمل سائز کی ہیں کیونکہ مجھ سے زیادہ دیر ریکارڈنگ نہیں ہوتی ہے، مجھے بیچ میں پوز چاہیے ہوتا ہے اور مجھ سے ریکارڈنگ نہیں ہو رہی لانگ۔ میں نے کوشش کی ہے لیکن وہ ہے کہ میرے سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے۔ آج کی 26ویں ایپیسوڈ کے بعد 27ویں آئے گی، ویسے 26ویں کے بعد وہ سیکنڈ پارٹ ہونا چاہیے تھا نا، سیکنڈ 26ویں کا پارٹ 2، لیکن یہ ہے کہ اس سے نا میرا جو حساب ہے نا ایپیسوڈ کا وہ خراب ہو جاتا ہے، پھر آگے پیچھے ہو جاتی ہیں ایپیسوڈیں اور بعد میں ملتی نہیں ہیں۔ تو اسی لیے نا جو کہ ہوگی آج کی ایپیسوڈ وہ 26 ہوگی اور جو نیکسٹ ہوگی وہ 27 ہوگی، لیکن جتنا میرا نارمل سائز ہوتا تھا نا پہلے ایپیسوڈ کا 23-24 منٹ کی ایپیسوڈ ہوتی تھی تو یار تب میں ایزی ریکارڈنگ کر لیتی تھی، مجھ سے اتنی لمبی ریکارڈنگ نہیں ہوتی۔ تو اب سے ہم نارمل سائز کی ریکارڈنگ کیا کریں گے تاکہ ہم ایزیلی اس کو ریکارڈ کر سکا کریں۔ ہو سکے تو میں 2 ایپیسوڈ کروں گی، کوشش کہ 2 کر سکوں، ویسے بھی ابھی یونی شروع ہو گئی ہے تو میرے لیے مشکل ہوگا۔ تو آج کل گرمی بھی بہت زیادہ ہے، الحمدللہ میری طبیعت بہت بہتر ہے پہلے سے، لیکن پھر بھی سانس میری بہت زیادہ پھول رہی ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ڈیلی وائز دے سکوں، باقی اللہ پاک بہتر کرنے والا ہے۔ ویسے تو آج سنڈے تھا، میرا آج ایپیسوڈ دینے کا کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ کل بھی نہیں آئی تھی نا تو آج آنا ضروری تھی۔ تو لیٹس سٹارٹ، آج کی ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ مرمے کائزان ایپیسوڈ رومانٹک ہے تو ان رومانٹک پیپلز جاؤ یہاں سے تو ہو گیا جی۔ مرمے کائزان قسط نمبر 26، تحریر عریج شاہ۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے سامنے ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ذرا سا دروازہ کھول کر اسے دیکھا تھا لیکن وہ اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ اس کا دھیان اس کے لیپ ٹاپ پر ہی تھا، وہ آگے پیچھے کسی چیز پر فوکس نہیں کر رہا تھا، جو مریم کے لیے بہت اچھی بات تھی۔ وہ ٹھیک سے جاسوسی کر پا رہی تھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر میں ذرا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکتی۔ اس دفعہ دیکھا تو وہ لیپ ٹاپ آف کر کے اب اپنے فون پر مصروف تھا۔ اس نے بڑے ہی سکون سے دروازے کو ذرا سا کھولا اور اگلے ہی لمحے ساتھ ہی لگتے کھڑکی کے پردے کے پیچھے ہو کر چھپ گئی تھی۔ اب وہ بالکل اس کے سامنے تھا۔ وہ اتنی کمال کی جاسوسی کر رہی تھی، اسے خود پر فخر محسوس ہونے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اتنے اچھے طریقے سے جاسوسی کر رہی ہے کہ اتنے بڑے گینگسٹر کو کوئی خبر ہی نہیں لگ رہی۔ خیر یہ تو ابھی شروعات تھی، اس سے آگے تو اس نے اس سے بھی زیادہ اچھی جاسوسی کر کے دکھانی تھی۔ اپنے بھائی کو بتانا تھا کہ وہ نکمی ہرگز نہیں ہے۔ کیسے وہ حمزہ کہہ رہا تھا کہ اس کی جاسوسی ناکام ہونے پر اس کے بھائی نے اسے جاسوسی کے لیے بھیجا ہے۔ بیچارے کی اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے، وہ تو اس نے بچائی تھی اس کی جان۔ ہاں بالکل
اگر وہ اس کی منتیں نہ کرتی تو اب تک تو وہ ڈبلیو کا نوالا بن چکا ہوتا، بیچارے کی ہڈیاں تک نہ ملتی۔ اس کے بھائی کو آیا تھا بڑا جاسوس بن کر، وہ تو شکر ہے کہ مرم نے اس کی جان بچا لی اور اس کے شوہر نے اس کے صدقے میں اس کو چھوڑ دیا، ورنہ بیچاری کسی ماں کا جوان بچہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اسے تو سوچ سوچ کر ہی جھرجھری سی آ رہی تھی۔ خیر جو بھی تھا، اس نے 2 لوگوں کی جان بچائی تھی، آج حمزہ کی اور پہلے قائزان کی۔ اگر قائزان کو وہ گاڑی سے نہ نکالتی تو یقیناً وہ مر چکا ہوتا۔ اس کی جان بھی اسی نے بچائی تھی۔ وہ تو دنیا میں اچھے کام کرنے کے لیے ہی آئی تھی اور اس نے دوسروں کی جان بچا کر بہت نیک کام کیے تھے، اور قائزان اسے دھمکی نہیں دے سکتا تھا یا نہ ہی وہ اسے مار سکتا تھا۔ اگر اس کی جاسوسی پکڑی بھی جاتی تو بھی وہ اس کی جان نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اس نے اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا اس کی جان بچا کر۔ اگر وہ اس کو نہ بچاتی تو آج کہاں ہوتا اتنا بڑا مصر کا گینگسٹر۔ اگر وہ آج زندہ تھا تو صرف اور صرف اسی کی بدولت، اور اسے یہ بات وقفے وقفے سے اسے یاد کرواتی رہنی چاہیے۔ آخر اس نے اس پر اتنا بڑا احسان کیا تھا، اور ایسے گینگسٹرز کو ایسے احسان یاد رکھنے چاہیے تاکہ اگر اس کی جاسوسی پکڑی بھی جائے تب بھی وہ اپنی جان، اپنا احسان یاد کروا کر بچا سکے۔ وہ پلان بنا رہی تھی جب اسے باہر سے آواز آئی، کون ہے وہاں پردے کے پیچھے؟ سامنے آؤ، اس سے پہلے کہ میں گولی مار دوں۔ باہر سے چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی تھی اور اس کا دل کانپنے لگا تھا۔ گن لوڈ ہوئی تھی، یعنی کہ وہ پردے پر گولی چلانے والا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے ہاتھ اوپر کرتی، آنکھیں بند کرتے ہوئے باہر آئی تھی۔ پلیز 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 گولی مت چلائیے گا۔ اچانک ہی وہ پردے کے پیچھے سے مرم برآمد ہوئی تھی، دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے۔ شاید وہ اپنی موت کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جو کسی دشمن کو اڑانے والا تھا، اس کو ہرگز امید نہ تھی کہ پردے کے پیچھے وہ چھپ کر بیٹھی ہے، یا شاید وہ جانتا تھا صرف اس کے سامنے انجان بن رہا تھا۔ اپنے چہرے پر آنے والی پراسرار مسکراہٹ کو اس نے روکنے یا چھپانے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی۔ لیپ ٹاپ کو بند کرتا ہوا وہ آہستہ آہستہ
قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا تھا۔ یہاں کیوں آئی ہو تم؟ میری جاسوسی کرنے کے لیے؟ بیوی کی حرکتیں تمہیں کتنی مہنگی پڑ سکتی ہیں، جانتی ہو نا تم؟ میری گن ہر وقت لوڈڈ رہتی ہے، سامنے آنے والے کسی کو بھی جان سے مارنے کے لیے۔ میں تم سے اس طرح کی غلطی کی امید تو نہیں رکھتا تھا، لیکن شاید تمہیں میرے ہاتھوں مرنے کا شوق ہو گیا ہے۔ تم کچھ زیادہ سر پر چڑھ رہی ہو، ضرورت سے زیادہ فری ہو رہی ہو بیوی، اور میں ایسے لوگوں کو جلدی اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہوں۔ تمہارا جنازہ تو ویسے بھی مجھ پر جائز ہے، سوچ رہا ہوں جائز کام پہلے سر انجام دے لوں۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب مریم نے اسے گھور کر دیکھا، پھر اپنی سوچی ہوئی باتیں یاد آ گئی۔ کتنے احسان فراموش انسان ہیں آپ! میں نے آپ کی جان بچائی تھی اور آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ اس کی زبان نے بڑی تیزی سے کام کیا تھا۔ وہ مصر کے سب سے بڑے گینگسٹر کے سامنے بڑے سکون سے اپنا احسان جتا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرایا تھا۔ مجھ پر جو احسان کرتا ہے، میں اس کا احسان اسی طرح چکاتا ہوں۔ اس کی باتوں سے اور انداز سے لگ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن مریم کی زبان اس کے سامنے اپنے جوہر دکھانے لگی ہے۔ اللہ جی! کاش میں ان کی جان بچانے کے بجائے اس دن اپنے ہاتھوں سے ان کا گلا گھونٹ دیتی۔ یہ تو میرے اتنے بڑے احسان کو کسی کھاتے میں ہی نہیں لا رہے۔ اس نے اپنی کسی پرانی غلطی کو یاد کرتے ہوئے سوچا تھا، لیکن سامنے کھڑا آدمی تو شاید اس کی سوچ تک بھی رسائی حاصل کر چکا تھا۔ ہاں، صحیح سوچا تم نے، غلطی کر دی تم نے۔ اگر اس دن میری جان بچانے کے بجائے مجھے مار دیتی تو تمہاری زندگی ایسی نہ ہوتی، لیکن افسوس تمہارا یہ نازک سا دل میری موت دیکھ نہیں سکا۔ وہ اس کے بے حد قریب اس کے کان پر جھک کر بول رہا تھا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ میں اچھی لگتی ہوں آپ کو؟ اس نے کل رات کی بات دہرائی تھی۔ شاید وہ مدہوشی میں بھی اس کو کچھ زیادہ سر پر چڑھا چکا تھا۔ ویسے بھی وہ کل رات بار بار یہی باتیں پوچھ رہی تھی۔ کہیں اس کا درس دوبارہ تو شروع نہیں ہونے والا تھا؟ میں نے کہا تھا تم صرف مجھے بیڈ روم میں جب میرے قریب ہوتی ہو تب اچھی لگتی ہو۔ اس نے اس کی غلط فہمی کو دور کیا تھا۔ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ اگر میں آپ کی فرمانبردار بن کر رہوں گی تو ممکن ہے کہ آپ میری جان نہ لیں۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی، جبکہ اس کے ڈر سے کانپنے پر قائزان بدمزہ ہونے لگا تھا۔ ایک منٹ، یہ بات ہم دونوں میں کب ہوئی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ اپنی طرف سے کہانیاں بھی بناتی تھی۔ ابھی ابھی
آپ کیا اپنی اتنی فرمبردار بیوی کو جان سے مار ڈالیں گے؟ وہ آنکھیں پٹ پٹاتی معصومیت سے بولی تھی۔ کیا تم یہاں پردے کے پیچھے میری جاسوسی کرتے ہوئے میری فرمانبرداری کر رہی تھی؟ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ واہ بیوی، تم تو فرمانبرداری کے سارے ریکارڈ توڑ رہی ہو۔ 2 گھنٹے سے تم پردے کے پیچھے چھپ کر گئی کہ کہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ صدقے جاؤں ایسی فرمانبردار بیوی پر۔ وہ اس سے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کھینچتے ہوئے اس کے خوفزدہ چہرے پر اپنی انگلیوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ مجھے پتہ ہے آپ اتنے برے نہیں ہیں کہ کسی کی جان لے لیں۔ آپ مجھے صرف ڈرانے کے لیے کہتے ہو۔ آپ نے اس کو مار ڈالا، اس کو مار ڈالا۔ آپ اتنے برے ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہے ناولوں میں ایسے گینگسٹرز نا بعد میں آرمی آفیسر نکلتے ہیں، وہ کسی کی جان نہیں لیتے۔ اس کے دل میں اب تک ایک امید باقی تھی کہ وہ جس طرح سب کچھ اس کی زندگی میں ناولوں جیسا ہوا ہے، اس کی لائف کی بھی ہیپی اینڈنگ بھی ہوگی۔ پہلے اس کا بھائی اس طرح اچانک سے سیکرٹ ایجنٹ نکل آیا تھا۔ اسے تو خبر بھی نہ تھی کہ اس کا بھائی کبھی اس طرح کا کام کرتا ہوگا، اور پھر اس کا شوہر گینگسٹر تھا۔ سب کچھ تو ناولوں اور ڈراموں جیسا تھا۔ اس کی معصومیت پر وہ مسکرایا تھا، اور دروازے سے اندر داخل ہونے والے پہلے انسان پر اپنی گن تانتے ہوئے اس کی سماٹھوں پر ایک زوردار دھماکہ کیا تھا۔ گولی سامنے والے کے سر کے بیچوں بیچ لگی تھی۔ ایک چیخ کے ساتھ اس نے کانپتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تھا جہاں رسل اور رفیل اس آدمی کو اس کے سامنے لا رہے تھے۔ دونوں نے اچانک اسے چھوڑ کر زمین کے حوالے کر دیا تھا، اور اس آدمی کے ساتھ ساتھ وہ بھی زمین بوس ہونے والی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کر کے اسے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ اس کے کندھے سے لگی وہ دنیا جہان سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ میرا بچہ، وہ سرگوشانہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپا گیا۔ واو، یہ پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ یہ کتنی اوسم ہے یار، دن میں 4 سے 5 دفعہ تو یہ بے ہوش ہوتی ہے۔ رفیل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ یہ کچرا اٹھاؤ یہاں سے۔ کتنی مشکل سے صبح صاف کیا تھا یہ سب کچھ مریم نے۔ میری بیوی تم لوگوں کی غلام نہیں ہے کہ تم لوگ ہر طرح کا کچرا اٹھا کر میرے گھر لے کر آؤ گے اور یہ پیچھے صفائیاں کرتی رہے۔ صبح جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے مریم کو باہر کی صفائی کرتے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیوں اتنے زور و شور سے صفائیوں میں مصروف تھی، حالانکہ ملازم اس کے ساتھ ہی کھڑا اس کی منتیں کر رہا تھا کہ وہ کچھ نہ کرے، لیکن وہ اس کی بات مان ہی نہیں رہی تھی۔ جبکہ اس کی طرف دیکھنے پر اس نے کہہ دیا تھا کہ اس کا گھر ہے، وہ جیسا چاہے
اس کو صاف کرے، جیسا چاہے اس کو رکھے، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ سوری قائزان، تم اس سے ملنا چاہتے تھے، رسل نے اسے راستہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ مریم کو کمرے میں لے کر جا رہا تھا۔ اپنی بات کی درستگی کرو، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا، میں اسے مارنا چاہتا تھا۔ اٹھاؤ یہ گند اور یہاں سے جاتے ہوئے اچھی طرح سے جگہ دھو کر جانا، اور تم پوچھا لگانا، اس نے رسل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ دونوں اب اس لاش کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن اس لاش کو ٹھکانے لگانے سے کہیں زیادہ ضروری ہے اس گینگسٹر کا فرش صاف کرنا، ورنہ وہ انہیں دنیا سے صاف کرنے میں ایک سیکنڈ سے بھی کم کا وقت لگاتا۔ گڈ مارننگ جان، اتنی دیر لگا دی تم نے جاگنے میں؟ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے پاس ہی لیٹا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ میں پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی، وہ کچھ یاد کرتے ہوئے مندی مندی آنکھیں کھولتی نیند میں بولی تھی۔ ہاں میری جان، تم رات کو پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی، اور تمہارا یہ شوہر تمہیں ان باہوں میں اٹھا کر یہاں اندر لے کر آیا تھا۔ تم کل رات کو ایک بار پھر سے جاسوسی کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی، اس نے تفصیل سے بتایا۔ کل رات آپ نے کسی کو مارا تھا میرے سامنے، یا میں خواب دیکھ رہی تھی؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تو وہ مسکرایا۔ تم خوابوں میں مجھے دیکھتی ہو؟ جان کر خوشی ہوئی مجھے، اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ بہت پیار سے بولا۔ مطلب آپ نے کسی کو نہیں مارا تھا؟ اسے ایک امید تھی، جبکہ وہ اس کی گردن پر جا بجا اپنے گستاخ لبوں کا لمس بکھیرتے ہوئے اس کی حالت خراب کر رہا تھا۔ تم فضول باتیں بہت کرتی ہو، جب میرے پاس ہوتی ہو تب ان باتوں سے پرہیز کیا کرو۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے ہوئے وہ جیسے اسے فری مشورہ دے رہا تھا۔ قائزان پلیز بتائیں نا، آپ نے کل رات کسی کو نہیں مارا تھا؟ اس دفعہ وہ اس کے لمس پر بری طرح سے مچلی تھی، کیونکہ وہ اپنے دانتوں کا نشان اس کی نازک گردن پر چھوڑتا اسے بے حال کر گیا تھا۔ وہ بکھرتی سانسوں سے اس سے فاصلہ بناتی دور ہٹتے ہوئے پھر سے سوال کرنے لگی، جبکہ وہ اگلے ہی لمحے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کرتا اسے پھر سے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ تمہارا سوال پسند نہیں آیا مجھے۔ اس کے چہرے کو ایک بار پھر سے اپنے ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں الجھاتا، اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتا اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے گیا۔ انداز انتہائی جارحانہ تھا، وہ اس کی سانسیں پیتا جیسے اپنے لبوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ پہلے بتائیں، آپ بتا کیوں نہیں رہے ہیں؟ وہ دور ہٹتے ہوئے باقاعدہ اس سے لڑ رہی تھی۔ اور تم میرا دماغ کیوں خراب کر رہی ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا اس وقت میرا موڈ کس طرح کا ہے؟ ایک نکمی جاسوسن ہونے کے ساتھ ساتھ
ایک انتہائی نکمی بیوی ہو۔ ادھر آؤ میرے پاس، اس وقت تمہاری طلب ہے مجھے۔ اس دفعہ اس نے اس طرح سے اسے اپنے پاس کیا کہ وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہ ہٹ پائی، کیونکہ وہ اس پر اپنا وزن ڈال چکا تھا، اس پر پوری طرح اپنا سایہ بناتے ہوئے۔ وہ اسے اپنے تنگ ترین حصار میں قید کر چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی فاصلہ نہ بنا پائی۔ آپ بہت برے ہیں، اس کے کندھے پر مکے برساتے ہوئے اس نے اس سے اسی کی شکایت کی تھی جسے اس نے کسی کمپلیمنٹ کی طرح وصول کیا تھا۔ ڈارلنگ، تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنا برا انسان ہوں۔ یہ تو شروعات ہے، آگے آگے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کیسا ہوں اور تمہارے لیے کتنا برا ثابت ہوں گا۔ اس کے مکہ برساتے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں قید کرتے ہوئے اس نے تکیے کے ساتھ لگایا تھا اور اس کے لبوں کو قید کرتے ہوئے اس نے ایسی سختی دکھائی تھی کہ اسے خود ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ کتنا برا انسان ہے۔ اس کے بازو میں وہ مچل کر رہ گئی تھی، لیکن اس کی قید سے نکلنا ناممکن تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی ایک ایپیسوڈ۔ دوسری ایپیسوڈ اس کے بعد میں ریکارڈ کرنا شروع کروں گی۔ میرے سے ایک ساتھ مسلسل نہیں ہو رہی ریکارڈنگ۔ میں نے ٹرائی کیا ہے لیکن مجھ سے نہیں ہوا، تو پھر ویسے تو پارٹس میں نے سوچا تھا کہ ایک 26 پارٹ 1 26 پارٹ 2 کر لوں گی، لیکن اس سے میرا حساب قسطوں کا خراب ہو جاتا ہے، اسی لیے 27 ہی آئے گی اگلی۔ تو میں آپ کو ملتی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ میں تھوڑی ہی دیر کے بعد، تو تب تک کے لیے آپ اس کو ریڈ کریں۔ ہم ملتے ہیں بریک کے بعد۔ اللہ حافظ۔